انسانی ذہن کی غلطیاں اور فیصلہ سازی۔ انسان خود کو ایک باشعور اور عقل مند مخلوق سمجھتا ہے، لیکن عملی زندگی میں وہ اکثر ایسے فیصلے کر بیٹھتا ہے جو اس کے اپنے مفاد کے خلاف ہوتے ہیں۔ مالی معاملات ہوں، کیریئر کے فیصلے یا ذاتی تعلقات، ہم بار بار ایسی غلطیاں دہراتے ہیں جن کی کوئی منطقی توجیہ موجود نہیں ہوتی۔ انسان کو اپنی سوچ پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہمارا وجدان اکثر ہمیں دھوکہ دے جاتا ہے۔ انسان کسی ناکام کام یا رشتے کو صرف اس لیے جاری رکھتا ہے کہ وہ اس پر پہلے ہی وقت، پیسہ یا جذبات لگا چکا ہوتا ہے۔ ماضی گزر چکا ہوتا ہے اور اسے مستقبل کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ درست فیصلہ وہی ہوتا ہے جو آنے والے فائدے اور نقصان کو دیکھ کر کیا جائے، نہ کہ گزرے ہوئے نقصان کے خوف سے۔ ہم فطری طور پر صرف وہی معلومات تلاش کرتے ہیں جو ہمارے نظریات کی تائید کریں، جبکہ مخالف شواہد کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حقیقی دانش اس میں ہے کہ ہم خود کو غلط ثابت کرنے والے دلائل تلاش کریں۔ یہی رویہ فکری ترقی اور سچائی تک رسائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ انسان کسی چیز کو اس کی اصل قدر سے نہیں بلکہ دوسری چیزوں کے مقابلے میں جانچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مارکیٹنگ میں مہنگی اشیاء کے ساتھ معمولی اضافی چیزیں سستی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ یہ مغالطہ ہمیں غیر ضروری اخراجات پر آمادہ کرتا ہے، جبکہ درست رویہ یہ ہے کہ ہر چیز کو الگ معیار پر پرکھا جائے۔ مزید برآں، سوشل پروف بھیڑ کی جبلت ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ اگر اکثریت کسی بات پر عمل کر رہی ہے تو وہ درست ہی ہوگی۔ یہی سوچ معاشی بلبلوں، فیشن کے جنون اور غلط نظریات کو جنم دیتی ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اکثریت کی پیروی کے بجائے دلیل اور ثبوت کی بنیاد پر فیصلہ کرے۔ ایک غلط فیصلہ اگر اتفاقاً اچھا نتیجہ دے دے تو ہم اسے درست سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ اصل معیار فیصلہ کرنے کا عمل ہونا چاہیے۔ یہ سبق انسان کو نتائج کے بجائے سوچ کے معیار پر توجہ دینا سکھاتا ہے۔ ہم ماہرین، عہدوں اور طاقتور شخصیات کی بات بلا سوچے سمجھے مان لیتے ہیں۔ دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ احترام کے ساتھ سوال اٹھانا سیکھا جائے، کیونکہ ہر صاحب اختیار شخص درست نہیں ہوتا۔ ہم ان واقعات کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں جو زیادہ نمایاں یا یاد رہ جانے والے ہوں، چاہے ان کا امکان کم ہی کیوں نہ ہو۔ میڈیا کے ذریعے دکھائے جانے والے حادثات ہمارے خوف اور ترجیحات کو مسخ کر دیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں اعداد و شمار کچھ اور کہانی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ آخر میں کنٹرول کے وہم کا ذکر نہایت اہم ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ زندگی کے زیادہ تر معاملات پر قابو رکھتا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جب انسان اپنی محدود طاقت کو قبول کر لیتا ہے تو وہ غیر ضروری پریشانی سے آزاد ہو جاتا ہے اور اپنی توانائی صرف ان امور پر صرف کرتا ہے جو واقعی اس کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ انسان کو اپنی سوچ کے پوشیدہ جال دیکھنا چاہیے۔ عقل مندی صرف علم میں نہیں بلکہ اپنی ذہنی کمزوریوں کو پہچاننے میں ہے۔ اگر ہم ان مغالطوں سے آگاہ ہو جائیں تو ہم بہتر فیصلے
متوازن زندگی اور زیادہ ذہنی سکون حاصل کر سکتے ہیں۔